ایک بار درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسی معتبر چیزیں ہیں، اگر تم ان سب 3 چیزوں میں کبھی بھی تاخیر مت کرنا اور جلد بازی بھی مت کرنا، یعنی تاخیر مت کرنا یعنی کوتاہی مت کرنا، کاہلی مت دکھانا اور جلد بازی بھی مت کرنا۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں جو ہمارے رسول اللہ نے فرمائی ہیں؟ کہا پہلا ہے عبادت، کہا پہلا ہے عبادت، عبادت توحید، دوسرا ہے عبادت تعظیم، تیسرا وسیلہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس موجود ہو، وہ مسلمان تو رہتا ہے، کلمہ گو امتی تو رہتا ہے، لیکن وہ مومن بنتا ہے، اور ایسے لوگوں کو متقین میں شمار کیا جاتا ہے۔ متقین اسے کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو مار کر، اپنے دلی خواہشات کو دور رکھ کر وہ دین کی طرف آگے بڑھے اور وہ دنیا میں وہ جینا سیکھ جائے۔ 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں اگر تمہارے پاس ہے، تمہارے دلوں تک ہے، تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اگر تم کچھ غلط راہ پہ چل پڑے ہو تو فوراً لوٹ آؤ گے، اگر تم گمراہ ہو گئے ہو تو فوراً لوٹ آؤ گے۔ کیا ہے وہ؟ عبادت۔ اور عبادت بھی 2 کیٹیگری ہے نا، عبادت توحید اور عبادت تعظیم۔ عبادت توحید صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہے نا، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ یہ سب عبادت میں آتا ہے، عبادت توحید میں آتا ہے، جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اسے پڑھنے میں جلد بازی نہ کرنا، تاخیر بھی مت کرنا۔ یہ نہیں کہ ابھی اذان ہوئی ہے تو آدھا گھنٹہ بعد پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو جب تک قضا کا وقت نہ آ جائے تب تک پڑھیں، لیکن ابھی تو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت تعظیم ہے نا۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو میرے سامنے جھکتے ہیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں۔ اب کئی لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، لیکن آپ بھول رہے ہیں جہاں اللہ نے قرآن کریم میں عبادت توحید کا ذکر کیا ہے، اسی طرح عبادت تعظیم کا بھی تو ذکر کیا ہے، وسیلہ کا بھی تو ذکر کیا ہے۔ عبادت تعظیم کیا ہے؟ عبادت تعظیم قرآن کریم میں آیت اتر گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں پر، 3 ایسی شخصیت پر تمہارا تعظیم کرنا واجب ہے، واضح ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ پہلا اللہ، اللہ کی تعظیم، اطیعوا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں میری تعظیم کرو۔ دوسرا واطیعوا الرسول، میرے رسول کی تعظیم کرو، میرے حبیب کی تعظیم کرو۔ تم جتنا بھی کہہ دو کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہے نا، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر تمہارے دل میں رسول اللہ کے لیے محبت نہیں ہوئی، رسول اللہ کے لیے تعظیم نہیں ہوئی، کئی لوگ ہیں نا کلمہ گو امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ بشر ہیں، نعوذ باللہ، وہ نور نہیں ہے، بشر ہے، ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں، لا حول ولا نعوذ باللہ۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میری خلقت کی، میرے نور کی خلقت کی ہے، اور میں نور ہوں، میں اللہ کا نور ہوں، میں، ہے نا۔ رسول اللہ کی تعظیم کرنی ہے، رسول اللہ کی تعظیم۔ پہلا کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی تعظیم۔ دوسرا اطیعوا الرسول، رسول اللہ کی تعظیم۔ تیسرا
अतिउ अल्लाह अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि ये जो अल्लाह के खास बंदे हैं, खास अरवाह हैं, खास नूर हैं, उनकी ताजीम करनी है। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा कि या अली, इस आयत का मफहूम बताएं आप, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये आयत का मफहूम क्या है। एक तो अल्लाह की ताजीम करनी है, एक रसूल अल्लाह की ताजीम करनी है, और ये उलिल अम्र मिनकुम कौन है ये जिसकी बात अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है? कौन है ये उलिल अम्र? क्या है? मौला अली फरमाते हैं, मेरे उस्ताद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ने मेरे सामने रसूल अल्लाह से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, इस आयत का मफहूम बता दे, तफसीर बता दे, तफसीलात के साथ बता दे। रसूल अल्लाह ने कहा, अतिउल्लाह, यानी अल्लाह की ताजीम तुम पर वाजिब है, वाज़े है। दूसरा, अतिउर रसूला, वो जो रसूल कौन है? अना मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो मैं हूँ। मेरी ताजीम अल्लाह ने कुरान करीम में और अपने तमाम बंदों पर, तमाम उम्मतों पर वाज़े कर दिया कि इनकी ताजीम करनी है। और तीसरा, उलिल अम्र मिनकुम, अंचल अहले बैत, मेरे घर वाले, मेरे अहले बैत, मेरे पंजतन। इशारा काफी। लोग कहते हैं कि पंजतन पाक के मानने वाले गैर मसलकी होते हैं। ला हौल वला, कैसे कह सकते हैं आप? किस बुनियाद पर आप ये बात रख रहे हैं? किस बुनियाद पर? जिनका कुरान करीम में नाम आ चुका कि इनसे मवद्दत करो, जिनका कुरान करीम में ये नाम आ गया, ये पूरी वाहिद तरीके से तस्करा हो गया तफसीलात के साथ, आयतों के साथ, कि इनकी ताजीम करो। मौला अली फरमाते हैं कि वो मेरे, हम लोग अहले बैत हैं, हमारी ताजीम वाजिब है। लोग मौला अली से क्यों सवाल किया करते थे? क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अगर तुम्हें किसी शहर में दाखिल होते हो, किसी भी शहर में दाखिल हो रहे हो, कूद कर, नांग कर, फांग कर, या किसी घर में दाखिल होते हो तो कूद कर, नांग कर, फांग कर तो नहीं जाते ना, दरवाजे से जाते। यही तरीका है ना, यही अदब है ना, यही एहतराम है ना। तो वही एहतराम तुम सब पर वाजिब है मेरे अली के लिए, कि अगर मुझ तक आना चाहते हो तो मेरे अली के पास, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे अली से मोहब्बत करो। फिर देखो मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे मौलाए कायनात ने फरमाया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि 3 इबादत, 3 वक्फों पर अगर किसी के अंदर है, वो बंदा कलमा गो उम्मती तो कहलाता है, उसके साथ साथ मोमिन कहलाता है। और मोमिन भी नहीं, मुत्तकीन कहलाता है। कि मौला अली से किसी ने सवाल किया कि या अली, हम गुनाहों से कैसे बचें? गुनाहों से कैसे बचें? गुनाह हम हर वक्त करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है कि कौन सी गुनाह हमसे हो गई, हमें कुछ खबर नहीं है। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह। मौलानी ने फरमाया कि करना 3 चीजों में कभी ताखीर नहीं करना, कभी भी जल्दबाजी भी मत करना, कभी कोताही भी मत करना, जल्दबाजी भी मत करना। क्या है वो चीज है? पहला चीज कि इबादत करने में कभी ताखीर मत करना। बस थोड़ी देर और, 5 मिनट और। इबादत करने में कभी भी कोताही मत करना और जल्दबाजी भी मत करना। ये नहीं कि अभी इबादत, अभी अजान हो गई है तो आधे घंटे बाद नमाज पढ़ लेते, नहीं, फौरन पढ़ो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जल्दबाजी भी करो, जल्दी पढ़ो, नहीं। इबादत करने में कभी भी ताखीर नहीं करना और जल्दबाजी भी नहीं करना। दूसरा उन्होंने फरमाया, इबादत में सजदा भी आता है, और वो सजदा जब तुम सजदा करते हो तो याद रखना, वो सजदा के ईमान वाले, अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मुझ तक आना चाहते हो, तो याद रखना कुर्बे वसीले को तलाश करना। और हमें तो सबसे बड़ा वसीला मिल गया, हमें तो रसूल अल्लाह मिल गए। क्या रसूल अल्लाह
سے سب سے زیادہ قریب ہے. کوئی اور قریب ہے اللہ کے؟ سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. تیسرا کہا دعا. دوسرا کہا دعا. دعا مانگنے میں کبھی تاخیر مت کرنا، کوتاہی مت کرنا، اور جلد بازی بھی مت کرنا. بڑا ہی انٹرسٹنگ میں دلچسپی میں بات بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، جو رسول اللہ کے اقوال میں سے ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ دعا کرنے میں کبھی بھی، دعا مانگنے میں تاخیر مت کرنا، کوتاہی مت کرنا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتے ہی ہے نا، ان اللہ حلیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو دلوں کے حال بھی جان لیتے ہیں، تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی لوگوں کا یہ بھی گمراہی ہے کہ ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، ایک بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے ہی مانگو، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اب آپ ہی ڈیسائیڈ کر لے کرنا کیا ہے ہمیں، لیکن مانگنا ہے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ سے دعاؤں میں، خاص طور سے اپنے مستقبل، اپنے نصیب کو مانگتے ہیں، میں بھی یہی کہوں گی کہ آپ اپنے نصیب کے لیے دعا کریں. یہ دعا نہ کریں کہ مجھے بنگلو مل جائے، گاڑی مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، نہیں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری یہ خواہشات پوری ہو جائے، نہیں. نصیب، اگر آپ کا نصیب بہتر ہوگا تو اللہ نوازنے والے بہتر سے بہتری عطا کریں گے، ہے نا. اپنے نصیب کو زیادہ سے زیادہ مانگا کریں کہ میرا نصیب بہتر ہو. اور تیسرا جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہم تمام لوگوں تک، کہ استغفار کرنے میں کبھی بھی کوتاہی مت کرنا، تاخیر مت کرنا، اور جلد بازی بھی مت کرنا. کیونکہ مولا علی کا قول ہے، وہ ارشاد فرماتے، اچھا مولا علی کو جانے دیں، غوث الاعظم، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اہل بیت کی بات بہت ہوتی ہے، کیا کریں، ہمارا نسبت ہی ان سے ہے. غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جو کوئی استغفار کثرت سے پڑھتا ہے، کثرت سے ادائیگی کرتا ہے، گن گن کر پڑھتا ہے، اس کے گناہوں کو، استغفار یہ جو چھوٹی سی دعا ہے، تمام گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑ کو. یہ مولا علی کے لیے بھی فرمایا تھا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت تعظیم میں سے، اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت تعظیم میں سے، لیکن فرمایا استغفار کو کثرت سے پڑھے. جو لوگ استغفار پڑھتے رہتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. جب بھی کبھی وسوسہ ہونے لگے گا، استغفار پڑھ لو. مولا علی فرماتے ہیں استغفار پڑھ لیا کرو، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے. اور جس نے گمراہی سے، جو لوگ بچ گئے، اس نے نجات کا راستہ اختیار کیا اور وہ صراط المستقیم پر قائم و دائم رہا. تو یہ ایک چھوٹی سی نصیحت